السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سید اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید وائس چینل۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ کافر بت پرستی کرتا، لیکن جب دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، اور دوسری طرف جب مسلمان جال ڈالتا اس کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی تو وہ اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکریہ ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی کبھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی پوجا کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے جس سے تو اتنی غم زدہ معلوم ہوتی ہے۔ بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی عبادت اختیار کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرتی نہیں ہے تو؟ ایمان کی دولت کے بعد جو کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، اب میں ننگی پھونگی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتوں خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت اب ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اسرار اب حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہنے لگا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں محنت کر کے تجھے 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ وہ شہر شہر گاؤں گاؤں پھرتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد بھی نہ کی۔ بالآخر مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ شام کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ 29 دن گزر گئے تو بیوی نے کہا، اگر تم نے کل مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور اگلی صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہودی کہنے لگا، ہاں، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا۔ جب بیوی باہر نکلی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اسے بہت سی اجرت ملتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اسے مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں 1 اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر آخری دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے 1 اشرفی لے کر بازار گئی۔ سونار نے جب وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس عورت کے حوالے کر دیے۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے
تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر باقی زندگی گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندوں کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔